السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الاشراک فی العادات، یعنی عادات و اطوار میں شرک کی مذمت کے متعلق یہ باب چل رہا ہے۔ اس باب کی چند احادیث اور اسی طرح سے قرآنی آیات آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھی گئیں۔ مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ آج کے درس میں اس حدیث کی تشریح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اخرج احمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابہ یا رسول اللہ یسجد لک البہائم والشجر فنحن احق ان نسجد لک فقال اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم۔ مسند احمد کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ ترجمے کے تحت کہتے ہیں، مشکات کے باب عشرت النساء میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں بیٹھے تھے۔ ایک اونٹ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ مسند احمد کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں بیان فرمائی ہے، لیکن یاد رہے اس حدیث کی سند میں ایک راوی علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے، اور اس بنیاد کو لے کر اس حدیث میں اختلاف ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال مؤلف نے جس مقصد کے تحت یہ حدیث بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی طرح سے اپنے بھائی یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ مؤلف رحمہ اللہ نے فائدے کے تحت بیان فرمایا، یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کی کرنا چاہیے۔ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں، اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے، نہ کہ خدا کی سی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض بزرگوں کو بعض درخت اور بعض جانور مانتے ہیں، چنانچہ بعض درگاہوں پر شیر حاضر ہوتے ہیں، اور بعض پر ہاتھی اور بعض پر بھیڑیے، مگر آدمی کو اس کی کچھ سند نہ پڑھنی چاہیے، بلکہ آدمی ویسی ہی تعظیم کرے کہ اللہ نے بتلائی ہو اور شرع میں جائز ہو۔ مثلا قبروں پر مجاور بننا شرع میں نہیں بتایا، سو ہرگز نہ بنے،
اور کسی کی قبر پر کوئی شیر رات دن بیٹھا رہتا ہو تو اس کی سند نہ پکڑے کہ آدمی کو جانور کی ریس نہ کرنی چاہیے، یعنی نقل اور مقابلہ آرائی نہ کرنا چاہیے۔ مؤلف نے یہاں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جو بھی بزرگی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے کسی بھی انسان کو، وہ ایک طرح سے بزرگی کے ناطے سے بڑے بھائی کے درجے میں، بڑے بھائی کی سی تعظیم اس کی کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ بڑا بھائی یہ ادب اور تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے، یہ کسی کی توہین کرنے کے لیے نہیں بولا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت اس جملے سے بڑا وابیلہ مچاتے ہیں اور شاہ صاحب پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف بدگمانیاں لوگوں کے درمیان میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقویت الایمان والے نے ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا، حضور کو بھائی بتا دیا۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ صاحب نے بھائی نہیں بدلایا ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اور اسی طرح سے اس کا معنی اور مفہوم خود ان کے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ بیان فرمایا، بھائی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی خود اپنی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے رہے ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب نے تو نہیں کہا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھائی قرار دیا، اور بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں خود ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ لہذا اس سے توہین کا پہلو نکالنا اور اس سے الزام تراشیاں کرنا یہ سراسر کتاب و سنت سے لا علمی کی دلیل ہے۔ جو لوگ شاہ صاحب کی اس عبارت پر اعتراض کرتے ہیں ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ جہالت کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اس صاف ستھری عبارت پر کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اخوت بہت طرح کی ہوتی ہے، نسبی اخوت ہوتی ہے، رضائی اخوت ہوتی ہے، وطنی اور ملکی ہوتی ہے، اسی طرح سے قومی اور اسی طرح سے دینی ہوتی ہے، یعنی کئی ایک طرح کی اخوت ہوتی ہے۔ بھائی کئی ایک طرح کے ہوتے ہیں، کبھی خاندانی کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی رضائی بھائی ہوتا ہے، کوئی ملکی اور وطنی بھائی ہوتا ہے، کوئی قومی اور اسی طرح سے کوئی دینی بھائی ہوتا ہے۔ اور ان تمام میں دینی اخوت سب سے اہم ہے۔ قرآن مجید نے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا ہے، جبکہ ان کی قوم کے لوگ کافر تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا ہے قرآن مجید میں۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ ان انبیاء کی توہین ہے کہ انہیں کافروں کا بھائی قرار دے دیا گیا؟ یقیناً نہیں، اور جو ایسے سمجھتا ہے اسے اپنے دماغ کا علاج کرا لینا چاہیے، کیونکہ یہاں جو ہے یہ نسبی اور قومی اخوت مراد ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں دینی اور نسبی بھائی قرار دیا کہ وہ ان کے قوم اور قبیلے کے تھے، ان کے خاندانی لوگ تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو کئی احادیث میں بھائی قرار دیا، اپنے صحابہ کو یا بعد میں آنے والے لوگوں کو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی قرار دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ
فقال له ابو بکر انا اخوک فقال انت اخی فی دین اللہ و کتابہ وہی علی حلال۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حضرت عائشہ کے لیے پیغام نکاح دیا، نکاح کے لیے پیغام دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو آپ کا بھائی ہوں، میری بیٹی سے آپ کا نکاح کیوں کر ہو سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا تم دینی بھائی ہو، تمہاری بیٹی میرے لیے حلال ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی دین اللہ، یعنی آپ میرے دینی بھائی ہیں۔ تو کیا کوئی بے وقوف اور جاہل آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہے اور ایک بھائی کی طرح سے وہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے درجہ اور مقام و مرتبہ کسی شخص کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے اور بھائی ہونا یہ ایک الگ بات ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہے۔ جو بھائی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مقام و مرتبے میں کم ہو یا برابر ہو یا زیادہ ہو، مقام و مرتبہ اور دوسری بنیادوں پر بڑھتا ہے۔ نبی کا مقام و مرتبہ اس کے نبی ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے کسی اور بھی انسان کا مقام و مرتبہ کسی دوسرے کے مقابلے میں تقویٰ اور طہارت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے۔ تو یہاں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو حضور کا بھائی کہا اور پھر نبی نے بھی ان کو اپنا بھائی مانا مگر دینی۔ اب اگر بھائی کہنا گستاخی و بے ادبی ہے تو کیا صدیق اکبر کو گستاخ و بے ادب کہو گے؟ اگر کہو گے تو تمہارے دین و ایمان کا کیا رہے گا؟ یعنی جو بے ادب کہتا ہے پھر اس کے دین و ایمان کی خود اسے اپنے خیر بنانا چاہیے۔ اسی طرح سے علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں نکاح سے معنی اخوت وہ ہوتی ہے جو نسب یا رضاعت کی بنیاد پر ہو، نہ کہ اخوت دینیہ، اور حدیث میں جو ذکر ہے وہ دینی اخوت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، قبرستان میں جب جائے آدمی تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کرے، اور وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یاتوا بعد۔ مسلم شریف کے حوالے سے یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، یعنی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم لوگ اپنے ان بھائیوں کو دیکھتے جو ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو اپنا بھائی بتایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنا بھائی بتلایا۔ اگر بھائی کہنا گستاخی ہوتا تو نہ حضور اس لفظ کو استعمال کرتے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنا بھائی بتاتے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اخوت کا انکار نہیں فرمایا، یعنی اس حدیث کے تحت وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اخوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ ایک شے زائد کا بیان فرمایا، یعنی ایک اور مزید فضیلت کا بیان فرمایا، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ یعنی تم میرے اصحاب ہو، یعنی تم میرے اصحاب ہو، اور میں بات کر رہا ہوں اپنے ان بھائیوں کی
تم بھی بھائی ہو، لیکن تم میرے اصحاب ہو، تمہیں دیکھ ہی رہا ہوں، میں بات ان کی کر رہا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انت اخونا و مولانا، کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے آزاد کردہ۔ دیکھیے یہاں بھی ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی قرار دیا۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کو جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا، لا تنسانا یا اخی من دعائک، اے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھول جانا۔ ابن ماجہ و مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اشرکنا یا اخی فی صالح دعائک ولا تنسانا، اے بھائی اپنی نیک دعا میں ہمیں بھی شریک کر لینا اور بھول نہ جانا۔ تو اس طرح کی بے شمار احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یا اسی طرح سے بعد میں آنے والے جو دوسرے مسلمان ہیں انہیں بھائی قرار دیا، دینی بھائی قرار دیا۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی قرار دیا، اپنے آپ کو صحابہ کرام کا بھائی قرار دیا۔ تو بھائی کہنا یہ گستاخی نہیں ہے۔ اگر یہ گستاخی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو استعمال نہ کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کو استعمال نہ کرتے، حضرت ابوبکر استعمال نہ کرتے۔ لہذا جو آدمی اس سے گستاخی کا پہلو نکالتا ہے حقیقت میں وہ خود گستاخ ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے بھائی کی بجائے اصرار اس بات پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد ہیں۔ چنانچہ مرات المناجی حکیم الامت صاحب کی، احمد یار خان نعیمی صاحب کی اسی حدیث کے تحت اس میں لکھا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں کسی بھی انسان کے باپ نہیں ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی انسان کے باپ نہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں والد کی طرح ہیں۔ قرآن منع کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں۔ اب بتائیے کس کی مانی جائے، قرآن کی مانی جائے یا ان کی مانی جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے، امت میں سے کسی بھی انسان کے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں۔ اور بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو امت کا بھائی قرار دیا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کا بھائی قرار دیا۔ اگر بھائی کہنا یہ گستاخی کی بات ہوتی تو احادیث میں اس کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو صحابہ کرام کا یا بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھائی قرار نہیں دیتے، اور نہ ہی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہتے۔ میرے بھائیوں، یہ جو باتیں رکھی گئیں، یہ باتیں جو کہی گئیں، یہ اس بات سے متعلق ہیں کہ بھائی کہنا بے ادبی ہے۔ یہ جو باتیں وضاحت احادیث کے تحت آپ کے سامنے رکھی گئیں، یہ صرف اس بات کی وضاحت کے لیے ہے کہ بھائی کہنا گستاخی اور بے ادبی۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بات ہے، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مقام و مرتبے کا انکار تو کوئی کافر آدمی ہی کر سکتا ہے۔ کوئی مسلمان آدمی جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی موجود ہوگا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، بزرگی، رفعت و علو مرتبت میں نہ کوئی آپ کا ثانی ہوا ہے، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ عظمت
فضیلت ایک چیز ہے اور حضور کا بھائی ہونا بالکل دوسری چیز ہے۔ اہل بدعت کا یہ کہنا کہ تقویت الایمان والا حضور کی تعظیم صرف اس قدر کرتا ہے کہ جتنا بڑے بھائی کی، حالانکہ شاہ صاحب کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے جو اہل بدعت ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ وہ جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی عزت بیان کر رہے ہیں، آپ کے لیے اچھے کلمات کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں اس حدیث سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔